السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، اور اسے ہر انسان یاد رکھتا ہے لیکن اس کے فائدوں سے واقف نہیں ہے۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے یعنی الحمد شریف کے فائدے بتاؤں گا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے میں آج اس کے طریقے سے آپ کو آگاہ کراؤں گا۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں اور اس کا ایک نام شفا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کلو وائن، اس کا ایک نام شفا بھی ہے سورہ فاتحہ کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی پر کوئی مصیبت دیکھتے تو آپ اسے سورہ فاتحہ کا حکم دیتے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انسان کی جو مصیبت ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی۔ اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کسی کو بیمار کو بارے میں سنتے تھے کہ کوئی ہمارا صحابی بیمار ہے تو بسم اللہ سمیت 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور اس کے منہ پر دم کرواتے تھے، تو اس کی برکت سے اللہ اسے شفا بخش دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیمار آدمی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے بالکل آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے فائدوں سے محروم رہتے ہیں۔ پہلے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے۔ میں آپ کو اس کے زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤں گا۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ قرآن میں اس کی مثال کسی اور سورہ کی شکل میں نہیں ملتی، نہ ہی توریت میں، نہ ہی زبور میں، نہ ہی انجیل میں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف بڑی ذل القدر سورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ہے۔ اکثر حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اصحاب پاک سانپ بچھو کے زہر کو دفع کرنے کے لیے اور مرگی کے روگ کو دور کرنے کے لیے، دیوانوں پاگلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کا استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس سورہ کے صدقے فوراً صحت عطا فرما دیتا تھا۔ اگر کسی کے درد ہوتا تھا تو اسی سورہ پاک کو پڑھ کر درد والی جگہ پر لعاب لگا دیا کرتے تھے، فوراً آرام ہو جایا کرتا تھا تمام اور اللہ اس کی برکت سے ان کے کاموں میں کامیابی دیتا تھا۔ ہزاروں عمل ایک طرف اور سورہ فاتحہ کا عمل ایک طرف۔ اس عمل کے لیے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو طریقہ بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ پہلے نکالی جائے۔ تو ویسے تو ہر عمل کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، تبھی وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، یعنی اس کے موکل کام کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کا طریقہ بڑے غور سے آپ سنیں اور ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں۔ اگر کوئی چیز بیچ میں چھوٹ جائے گی تو عمل آپ کا کام نہیں کرے گا اور آپ پھر کہیں گے کہ یہ سورہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے۔ اس لیے پوری بات کو سمجھنے کے بعد آپ کام کریں، عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہ آپ روز زکوٰۃ کی نیت سے عشاء کی نماز کریں، کیونکہ بنا نماز کے وہ عمل میں اس کے اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی نیت کرنا ہے کہ میں سورہ کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد 40 بار پڑھنا ہے، 40 دفعے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے 41 دن تک آپ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد 40 بار پڑھیں اور اسے 41 دن تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی اور آپ اپنے مقصد میں اسے استعمال کر پائیں گے، اور جس مقصد میں بھی آپ اس کے لیے پڑھیں گے تو اسے مجرب پائیں گے۔ میں آپ کو اس کے کچھ فائدے بتا دیتا ہوں اور اس کا کچھ طریقہ بتا دیتا ہوں استعمال کرنے کا۔ اگر آپ کسی مرگی کے مریض کے لیے دونوں کانوں میں پھونک دیں اور یہ عمل تب تک کیا جائے کہ مرگی والا درد میں بے ہوش پڑا ہو، خدا نے چاہا تو کچھ ہی بار میں اس مرض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ مرگی والے کے کام میں دونوں کانوں میں آپ 3 بار بسم اللہ اس کے ساتھ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ دیا کریں۔ دوسرا فائدہ آپ سنیں، اگر کسی کے کہیں پر بھی درد ہو، چاہے ہاتھ میں ہو، پیر میں ہو، سر میں ہو، کان میں ہو، دانت میں ہو، کہیں پر بھی درد ہو، سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ دھیان رکھیں اور اپنا لعاب یعنی تھوک درد والی جگہ پر لگا دیں تو اللہ کے حکم سے درد جاتا رہتا ہے۔ اگر کسی کے سانپ نے کاٹ لیا ہے، یہ فائدہ آپ کو تب کرے گا جب آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے، یہ بات آپ دھیان رکھیں۔ بنا زکوٰۃ کے یہ کام اتنا نہیں ہوگا، اس کے موکل کام نہیں کرتے ہیں۔
زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہی موکل اس کام پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے سانپ کاٹ لے، اس پر آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں، اور زخم جہاں پر سانپ نے کاٹا ہے وہاں پر اپنا لعاب مل دیں، اور 10-10 منٹ بعد یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ سانپ کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سانپ جیسے موجی جانور پر کتنا تیز اثر کرتی ہے، یعنی سانپ کا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے کسی کو بچھو کاٹ لے تو بچھو کو کاٹنے کے لیے 3 بار پڑھ کر کاٹنے والی جگہ پر اپنا تھوک یعنی لعاب لگائیں، انشاءاللہ فوراً آرام ہو جائے گا۔ اور جو بہت ہی تیز درد ہوتا ہے، اس میں انسان کو بے چینی بہت ہوتی ہے، تو اسے ترنت آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی معاملات دیکھیں تو اپنے طریقے سے جو مناسب طریقہ سمجھیں اس سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ اجازت صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی کوئی عمل کام کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سورہ فاتحہ کی برکتیں سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اسے کس کس کام میں لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو زکوٰۃ نکال کے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی ثواب کی نیت سے فائدہ پہنچائیں۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔